بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سابقہ سورہ جس میں قیامت کے بارے میں ذکر تھا کہ قیامت کے بعد جو دوزخ ہے انسانوں کے لیے بہت بڑی آفت بلا کی قسم کی چیز ہے، لیکن انسان اس کے باوجود بھی اس پر یقین نہیں رکھتا یا یقین کم کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ پوری طرح انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہیں۔ جو تقوی والے ہیں، خوف خدا بندی رکھنے والے ہیں، سمجھو کہ یہ مغفرت کی اہلیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب انکار کرنے والے انسان کو مزید تاکید کرتے ہوئے اس سورہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ کا نام خود قیامہ یعنی قیامت۔ ایمان کے بنیادی 7 چیزوں میں سے ایک چیز ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھنا۔ یہ یقین جس قدر بڑا ہوگا انسان کے عقیدے میں، دل میں، وہ عملی زندگی میں، اطاعت خداوندی میں اتنا بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ جتنا کمزور ہوگا عمل میں اتنا کمزور ہوگا، اور جتنا یقین بالکل نہیں رکھے گا تو عمل میں پوری طرح بگڑا ہوا ہوگا۔ جو اس کے اپنے لیے وہ بگاڑ ہوگا نقصان دہ، بلکہ وہ جن کے ساتھ رہتا ہے، جن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو گیا دنیا والوں کے لیے، معاشرے والوں کے لیے بھی وہ فسادی ہے، بگڑا ہوا بگاڑ پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس سورہ کے اندر جو انکار تھا ان کے انکار کو ختم کرنے کے لیے مزید اللہ تبارک تعالیٰ تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو قیامت کے احوال کا تذکرہ ہوگا، اور تھوڑا سا تذکرہ روح کے قبض ہونے سے پہلے کا بھی ہوگا، اور تھوڑا تذکرہ قیامت کے بعد کا ہوگا۔ بس انہی حالات کے اوپر اسی ایک عقیدے کو یاد دلاتے ہوئے کئی پہلوؤں سے حقائق کا ذکر کیا گیا جو انسان کی مجال، انسان کی طاقت اور بس میں نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی حقیقت کو جان سکے، نہ سرسری نہ قطعی طور پر۔ قرآن نے ان چیزوں کو بتایا، اس نے بتایا جس نے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو باقی رکھا۔ اس بقا کے بعد جو فنا ہے، پھر فنا کے بعد دائمی وجود ہے، اس کا یقین دلانا ہے۔ قدرت نے پورے انتظامات فرما دیے اپنی طرف سے حجت کی تکمیل کے لیے۔ اب جو راہ انسان کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو غضب کا راستہ ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ لہذا اس سورہ کا نام سورہ قیامہ ہے۔ دوسرے سورہ کی ابتدا خود ہوتی ہے لا اقسم سے، اس لیے سورہ کا نام سورہ لا اقسم بھی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، خود اللہ تبارک تعالیٰ یقین دلا کر انکار کرنے والے کو دیکھو میں قسم کھا کر رہتا ہوں، قیامت کا دن جس کا تم یقین نہیں کر رہے ہو، اس سے ڈر پیدا کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کر نہیں رہے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پورے 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے۔ صحابی ہیں،
خاندان نبوت کے گھرانے میں خدمت گزار بھی رہے ہیں، تربیت بھی پائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مومن ہیں، ہر چیز پر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی حقیقت جاننے کے لیے ایک مرتبہ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں ذرا بتائیے، قیامت کیسے ہوگی؟ تو آپ نے بتانے کے بجائے یہ فرمایا، پہلے تو بتا، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ تو نے اس کی تیاری کیا کیا ہے جو قیامت کی تفصیل واقعات سننا چاہتا ہے؟ جا تو اس کے لیے تیاری کر۔ تو گیا قرآن ان ساری چیزوں کو جو سناتا ہے تیاری کرنے کے لیے، بندے کو تیار کرنے کے لیے زندگی دیا ہے، نافرمانی کرنے پر بھی زندگی نافرمانی کی وجہ سے ختم ہی نہیں کرتے، جو زندگی دی ہے پوری زندگی عطا کرتے، فرمانبردار کو بھی نافرمان کو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فیصلے خدا بندی میں تبدیلی نہیں، لیکن یہ ڈھیل مومن کے لیے راحت ہے، نافرمان فاسق و فاجر کے لیے مزید مصیبتوں میں اضافہ ہے۔ اس لیے ترازی عمر نیکی کے ساتھ ہو، ترازی عمر نیکیوں کے ساتھ ہو، یہ عمر بڑی اچھی ہے، ایسا شخص اچھا ہے۔ اگر نیکیوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی درازی عمر ہے، تو وہ اس کے لیے بھی اور دوسرے قوم معاشرے کے لیے بھی وہ سب سے برا شخص ہے، اس کی زندگی بری ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یقیناً میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو یقین دلانے کے لیے، اور مزید قسم کھا کر کہتا ہوں نفس لوامہ کی، نفس انسان کی جان، یعنی انسان کے تین مزاج ہیں، ایک امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئنہ ہے۔ سورہ فجر میں ذکر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بہت ہی نیک صالح آدمی کو جب اس کی روح پرواز ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑے رضا برضا خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر ہیبت کے، بغیر خوف کے، اب تو اس بدن سے نکل اپنے رب کی طرف منتقل ہو جا۔ اسی وقت اس کو اطمینان دلا دیا جاتا ہے۔ ایسے مردے کو پوری طرح سنتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، آس پاس رہنے والے کو نہ کوئی آواز آتی ہے نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، مردہ دیکھتا ہے، اس کے روح جانے والی منزل بھی دیکھتا ہے، وہ سیڑھی اس کے اوپر سے چڑھتی وہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کو ذکر ہے سورہ واقعہ میں، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ ایک شخص کا دم نکلتا ہے، دم حلق تک آتا ہے، سارے لوگ گھیرے ہوئے چمٹے ہوئے رہتے ہیں، آہ بکا کرتے ہوئے، لیکن اس وقت تم اتنے قریب رہ کر بھی دور ہو اس شخص سے جس کی روح نکل رہی ہے، اس سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، ولیکن لا تبصرون، تم کو کہاں سے دکھے گا، تم کہاں سمجھو گے اس کو۔ ہمارا امر کرنا، حکم دینا، بس طبیعت کی جو مرضی آئی، کوئی فرق کیے بغیر، بری عادتیں، برے خصلتیں، بری چیزیں یہ کر وہ کر،
اس کو ستا، اس کا حق طلب کر، اس کو پریشان کر، اس کو یہ کر وہ کر، ایسے جتنے معاملات آتے ہیں بس ایک ارادہ کر بیٹھتا ہے، ارادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نفس حکم دیتا ہے، وہ اس کی اتباع فرمانبرداری میں آگے بڑھتے چلے جاتا ہے، آگے بڑھتے چلے جاتا ہے۔ انجام جو ہوتا سو ہونے دو، دیکھیں گے، کل کی کل سوچیں گے، آج کی آج کرتے چلو۔ اس قسم کے معاملات میں پڑ جاتا ہے انسان، جو پڑا ہوا رہتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، وہ اس کا نفس امارہ ہے۔ تو انسان کی طبیعت جو چاہتی ہے اس کی طرف کرنا نہیں۔ انسان کی طبیعت جو چاہتی ہے فرمان خداوندی کے تابع ہے کیا یا خلاف ہے؟ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، ایک شیطان کو بھی معمور کر کے رکھا اللہ تعالیٰ، چونکہ اس کے اندر دونوں طاقتیں، استعداد، صلاحیت دے رکھی ہے۔ اچھے خیالات ڈالتا ہے انسان کے دل میں، کوئی بھی اچھا کرو تو ذکر کیا گیا کہ یہ ایک الہام کی کیفیت ہے، فرشتے کی طرف سے بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سمجھ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس ارادے کو آگے بڑھ اور کر۔ یہ نفس لوامہ، یہ امارہ نہیں ہوتا۔ شیطان برے خیالات ڈالتا ہے، اس کے طرف ابھارتا ہے، مائل کرتا ہے، راغب کرتا ہے، رغبت والی چیزیں، ماحول، پس منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ اس لیے بری چیزوں کا خیال آئے تو تم اس کے خلاف کرو، اچھی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو فوراً مسابقت کرو، آگے بڑھو اور کرتے چلو۔ لوام ملامت سے، ایسا انسان اچھے کام کر کے بھی اپنے آپ میں فکر لگتی ہے کہ میں اس سے اچھا کر سکتا تھا، اس کو پوری طرح اہتمام نہیں کیا اور کر سکتا تھا۔ کر کے بھی اپنے آپ پر افسوس کرتے، غور و فکر کرتا، جائزہ لیتا۔ مثلا بہت ضرورت مند تھا، ایک شخص اس کی ضرورت کو پوری کیا، ایسا دیکھتا اس سے زیادہ بھی میں کر سکتا تھا نا، نہیں کیا نا۔ ہے اللہ کے بندے سے تو ہر چیز کر کے، کرنے کی چیز کر کر اس میں پورا میں نے ادب شاید نہیں کیا ہوگا، یہ خیال کرنا، اپنے آپ پر سوچتے رہنا، اور کر رہا اللہ کے لیے، یا اور کچھ کر سکتا تھا، تھی استعداد، تھی صلاحیت، تھی، سب تھی، یا اور نفل پڑھ سکتا تھا، یا اور فلاں نیک کام کر سکتا تھا، اور کسی کے ساتھ اور بھلائی مزید کر سکتا تھا، کر دیا، اور کر سکتا تھا آگے۔ یہ لوام نفس مطمئنہ کے قریب قریب، اسی لیے اس کو احادیث میں نفس لوامہ کو نفس مومنہ بھی کہتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد شاید میں نے جیسا کرنا تھا نہیں کیا، وہی معنی مفہوم ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، کر کے بھی شاید پوری طرح نہ کر سکا۔ مطمئنہ سب سے اونچا بڑا درجہ ہے، مگر لوامہ اور مطمئنہ مومنوں کی شان سے، یعنی اللہ کے بندوں کی شان سے ہے۔ اللہ کے ماننے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے بندوں کے ساتھ جو سوچ، جو فکر، جو ارادے ہیں، بس وہ نفس ہے۔ تو نیک بندے ایسے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی، اللہ نے جو بتایا خوف کرنے کا، خوف کر کر بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح خوف کرنا چاہیے تھا ہم نے خوف نہیں کیا۔ ایسے نیک بندوں کے نفس لوامہ کی بھی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تم کو خوف کرنا چاہیے، خوف کر کے اس طرح ہونا چاہیے، نہ کہ ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ان ساری چیزوں کو یقین سے ہٹا رہے ہو، ذکر کرنے کے بعد بھی کچھ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہو،
اپنی زندگی کا جائزہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ بلکہ آگے بڑھ کر یہ کرتے ہو ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلکہ یہ سمجھنے لگا ہے انسان کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے۔ مر جانے کے بعد، زمین کے ذرات ہو جانے کے بعد، ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد، کہ بھلا ہماری ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے، پھر کیسے جوڑیں گے؟ ہڈیوں کا ذکر اس لیے کہ پورے بدن کے اندر اصل بنیاد ہڈیاں ہیں، اس پہ خود چڑھا ہوا ہے۔ بڑھاپا، ہڈی کمزور ہونے لگتی ہے، پتلی ہونے لگتی ہے، اس لیے ہر موٹا بھی دبلا ہوتا ہے جو بڑھاپا ہوتے چلتا ہے۔ جب ہڈیاں پتلی ہونے لگتی ہیں تو بعض ہڈیاں پہلے سے ہی جوانی میں خود پتلی رہتی ہیں، جس سے کلے کے جوڑ کی وغیرہ ایک زیادہ موٹے پیپر کے جیسی رہتی ہے، انہیں اور پتلی ہو جاتی ہے، لہٰذا ہلکے سے دھکے میں گرنے پر کلے کی ہڈی ٹوٹ گئی کہتے ہیں۔ تو پھر گوشت بھی بننا کم ہو جاتا ہے، خون کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، بلغم، مڈی جس کو عربی میں سودا کہتے ہیں، سودا بھی کیفیت بڑھ جانے لگتی ہے۔ اس لیے اکثر بڑی عمر کے اندر کبھی بعض کو اکثر چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم ٹھنڈا پن بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ آدمی کا ہی نہیں رہتا ہے، بدن میں پیدا ہونے والے خون اور اس کی کیفیت جو بدلی ہوئی ہے اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ زیادہ عقل مند سمجھدار آدمی اس کیفیتوں کو سمجھ کر، مزاج کو سمجھتا ہے، سمجھ کر اپنے آپ کو قابو میں لاتا ہے، یا دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اسے سمجھوتا صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے۔ یہ فطری تبدیلیاں ہیں جو عمر کے لحاظ سے قدرت نے رکھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ اسی لیے ہڈیوں کا ذکر کیا، جب ہڈیاں ختم ہو جائیں گے تو پھر گوشت ووشت وغیرہ کیسا؟ اب یہ انسان اپنے اس چھوٹے ذہن سے سوچنے لگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ضرور ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اجی صرف ہڈیاں تو ہڈیاں، پورا بدن بنا کر انگلیوں کی یہ پھوریوں کو تک بنائیں گے، جو بدن کی آخری انتہا ہے، تو سب پورا بدن بنے گا تو یہ بنے گا۔ قدرت کی شان ہے، یہ انگلیوں کی پھوریوں کے اندر جو ڈیزائن ہے کسی انسان کا نہیں ملتا، بلکہ یہ قدرت کا کمال ہے کہ اگر کوئی زخم ہو کر وہاں کا چمڑا نکل بھی جائے انگلیوں کی پھوریوں کا، پھر جب دوبارہ چمڑا آئے پھر اسی ڈیزائن کے ساتھ آئے گا اس انسان کے لیے۔ اسی لیے دستخط سے زیادہ اہمیت والی چیز جو ناقابل تبدیلی ہوتی ہے، چاہے انسان بوڑھا ہو جائے، جوان رہے، کچھ بھی رہے، انگلیوں کے نشانات۔ اس لیے اکثر معاہدات کے اندر اسی کو لیتے ہیں، اور اتنے سے اس کے اندر اربوں پدموں جو انسان گنتی کر نہیں سکتا، آئے تھے انسان، ہیں، آئیں گے، تمام کے ڈیزائنوں میں فرق رکھا قدرت نے۔ تو ان سارے کے ساری چیزوں کو بھی قدرت پوری طرح پیدا کرے گی، تو تم کو تعجب لگ رہا ہے کہ پھر تم کو مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائیں گا۔ واقعات بہت ہوئے تھے۔ ابو جہل تو بآواز بلند کہتا تھا، دیکھو محمد یہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ بعض آ کے سوالات کرتے تھے کہ ہم کو دوبارہ رب اٹھائے گا کیا؟ قرآن میں جگہ جگہ اس کی تفصیل بھی ہے، ان ساری چیزوں کی طرف ذکر ہے۔ نہ صرف ہڈیوں کو جمع کریں گے، تم کو اٹھائیں گے، بلکہ تمہاری انگلیوں کے پوریوں کو تک بنائیں گے۔ اب یہ یقین کرنا نا، آگے بڑھنا نا، قرآن کا سب سے بڑا حصہ اسی فکر عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، تو پھر زندگی کی پوری اصلاح میں آتا ہے۔ بلکہ نافرمان انسان کیا سوچنے لگا، بل یرید الانسان، وہ انسان بلکہ ارادہ کرائے لیفجر امامہ، فجور، فسق و فجور،
لیفجر امام، اپنی اگلی زندگی میں ایسی چلنے تو ایسی چلاتے رہوں گا، ایسی آگے بڑھتے رہوں گا، سمجھ رہا. اور جب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں تو یسألوا ایان یوم القیامہ، او واہ ہوا قیامت کب ہے دیکھیں گے، بتاؤ قیامت کا وقت کب ہے. ایسی حجت کرتا ہے ڈٹ کر، اس کو خوف کھاتا نہیں ہے، یہاں تک کہ ذکر کر کر اب قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو انسان کی کیفیت کیسی رہیں گی، جو انسان جانتا نہیں مستقبل کی چیز، اس کی تفسیر اگلی ان آیتوں میں ذکر ہوگی.